پارہ نمبر 30 سورہ کافرون، صفحہ نمبر 795، صفحہ نمبر 795۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی، پہلے لفظی اور بعد میں با محاورہ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، برملا کہیے، اعلان کر دیجئے، یا اے ایھا الکافرون، کافرو، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما اس چیز کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ اور لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرتے ہو، ما اس کی، اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ اور لا نہیں، انا میں، عابد ما عبادت کرتا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ اور لا نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرتے ہو، ما اس کی، اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لا کے لیے، کم تمہارے، دینکم تمہارا دین، وہ اور لیا میرے لیے، لام کے لیے یا میرے لیے، دین دین ہے۔ اب دیکھیے جی، با محاورہ سلیس اور آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر ان منکرین اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جن کی تم پرستش کرتے ہو یعنی پوجتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تم اپنے دین پر
میں اپنے دین پر۔ پھر ترجمے پر غور کیجیے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سواد جو اوپر لکھا ہے اس سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن بہتر طریقہ کار اور افضل یہی ہے کہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا جائے، ان منکران اسلام سے، یعنی جو اسلام کے منکر ہیں، اسلام کے انکاری ہیں، ان سے کہہ دو کہ اے کافرو۔ اب ذرا تھوڑا سا تشریح پر غور کیجئے۔ یہ چونکہ ہم 2 پروگرام عقیدہ ختم نبوت پر کر چکے ہیں اور شان صحابہ کرام و اہل بیت اعظام پر بھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے، توحید کا اس صورت میں پورا خلاصہ ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں کافر ہی ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے حقوق میں جو شریک کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو یہاں کتنے 2 ٹوک الفاظ میں اللہ نے کہا ہے، وہ اللہ کے منکر تو نہیں تھے، وہ مشرک تھے، منکر نہیں تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن یوں کہہ لیجئے کہ اللہ میں اوروں کو بھی مانتے تھے، مشرک تھے، لیکن قرآن نے یہاں کھلے لفظوں میں ان کو کافر کہا ہے۔ فرمایا برملا اعلان کر دیجئے، قل کا ایک معنی یہ بھی ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اور یہ ہمارے انڈیا کے کچھ خاص علاقوں کی زبان جو ہے، بول دیجئے، اور ڈنکے کی چوٹ برملا کہہ دیجئے کہ اے کافر۔ کیونکہ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ جب کافروں نے، مشرکین نے زور لگا لیا اور زور کے باوجود ان کی کوئی بات نہ مانی گئی کہ اللہ کا دین روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا اب کوئی راستہ نہیں ہے روکنے کا، ہم نے تمام حربے استعمال کر لیے ہیں، تو اب کوئی راستہ روکنے کا نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کر دیا جائے کہ کچھ لو اور کچھ دو، کیونکہ مذہب اسلام کی بنیاد تو ہے ہی توحید، کچھ لو اور دو، یعنی ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ڈیل اور ڈھیل، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ڈیل کا معنی یہی ہے نا، کچھ لو اور کچھ دو، کمپرومائز کر لو۔ ڈھیل کا معنی ہے یار چلو چھوڑو یار، کچھ ہم نرمی کرتے ہیں، کچھ آپ نرمی کر لیں۔ تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے چلو یار ان کو چھوڑ دو، نہیں مانتے تو چھوڑ۔ اب انہوں نے کہا، یعنی مکہ کے سرداروں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ کہا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ڈیل کر لیں، اور وہ ڈیل کیا ہے کہ چلو جی ہم ضد نہیں کرتے، آپ لوگ ہماری بات نہیں مانتے، یہ جائے کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، ہم قریشیوں کے سردار ہیں، ایسے کرتے ہیں 1 سال ہم تمہارے اللہ کی، خدا کی
इबादत कर लेते हैं माबूद की, और 1 साल तुम हमारे माबूद की इबादत करो। इस पर हम जो है ना आपस में मुआहदा कर लें। माबूद जिसकी इबादत की जाए, इबादत जिसके सामने आजिज़ी व इनकिसारी और उसको मुश्किल कुशाओ हाजत रवा समझकर हाथ बांध कर खड़ा जाए, जिसको हम उर्दू में परस्तिश कहते हैं, पूजा कहते हैं। तो ये हिंदू लोग जो हैं ये तस्वीर के सामने या बुत जो वगैरह होता है, ये जो बोहरी फ़िरका है, आगा खानी फ़िरका है, करीमी जिसे कहते हैं, इस पर फिर बहस करेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कतर और ये जो इलाके हैं इनमें जो शिया है, तकरीबन इनके मारूफ धड़े और फ़िरके 8 हैं। उनमें से जो बड़ा फ़िरका है इनके आपस में जो है बड़ा, वो शिया इस्ना अशरी है। अच्छा, इनमें जो है ना ये 2 फ़िरके मैंने बता दिए, धड़े कह लो इनके आपस में, बोहरी और करीमी आगा खानी। ये बाकायदा आगा खां की तस्वीर, आगा खां की अपनी पंजुम उनका खलीफा है, आगे तस्वीर रख कर इबादत करते हैं। और भी बहुत सारे होंगे फ़िरके, लेकिन हिंदू जो है अमूमी तौर पर वो तस्वीर की बजाय बुत जो है उसको सामने रख कर इबादत करते हैं। और वो बरमला कहते हैं कि आप भी तो खाना काबा की तरफ रुख करते हैं, उधर भी पत्थर है, खाना काबा पत्थरों से बना हुआ है, और हम भी जनाबे वाला पत्थरों की बनाई हुई तस्वीर ना कहिए बल्कि बुत कह लीजिए, बुत की तरफ हम भी अब जनाबे वाला इबादत करते हैं। तो फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क तो है। अच्छा, अगर मुसलमान खाना काबा के उन पत्थरों की इबादत करता है जिसकी तरफ आप कह रहे हैं, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो हुक्म हुआ और